مختلف رسولوں کے ذریعے چیزیں کسی لوگ بھولتے گئے، نئی ہو کر آتی رہیں، اور وہ آخری طور پر صحیح شکل کے اندر قرآن کے اندر آ گئے. تو پھر ان لوگوں کو اپنی پیشین گوئیاں اگر صحیح دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھنا پڑے گا، جو باتیں وہاں کہی گئی تھیں، اور بائبل والوں کو اگر صحیح کچھ سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا پڑے گا. یہ ایک سیریز ہے چلی آ رہی ہے، اس کو ایسے نہیں دیکھے تھا قرآن سچا وہ جھوٹ ہے. یہ اللہ کے کلام کی ایک سیریز ہے جو لگاتار اپ ڈیٹ ہوتی چلی گئی، اور جو کچھ وہاں کہا گیا تھا وہ اگلے رسول کے ذریعے صحیح ثابت ہو رہا ہے، اس کے اگلے رسول کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے، اور آخری رسول کے ذریعے صحیح ثابت ہوتا چلا گیا، چاہے پچھلی چیزوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو گئی. تو اس مقابلے کی نہیں ہے ضرورت کہ وہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. بات یہ کہ یہ ایک سیریز ہے جس کے اندر لگاتار وہاں سے لے کے یہاں تک ان کی باتیں اس شکل میں آخری طور پر جا کر سچ میں جو قرآن کے اندر. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، آج کا یہ خطبہ جو 1 ستمبر کو یہاں خطبہ ہوا تھا اس کی اگلی کڑی ہے، اور چونکہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے تو میں یاد دلا دوں کہ اس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ویدوں میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. خدا کا کلام تھا، قرآن ویریفائی کرتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ آدی گرنتھوں کی جو سب سے پہلے گرنتھ آئے، اور ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے جو پیغمبر آئے، سب سے پرانے جو صحائف یا اسکرپچر ہیں ان کا اس سے تعلق ہوگا. اور قرآن مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں سے کہتا ہے کہ سب پر ایمان لانا، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں. میں نے مثالیں کچھ دی تھی، اور بائبل کی بھی میں نے مثالیں دی تھی. اس کی تو اصل زبان بھی باقی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان تھی. بعد کے زبانوں کے اندر یونانی اور لاطینی زبان میں قلمی نسخے ہیں جن سے آج کے یہ ترجمے یا ٹرانسلیشن جاری کیے جا رہے ہیں. ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا جن کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں؟ صرف اتنی سی بات کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی تھیں، تو پھر اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب بھی صرف اتنا ہو جائے گا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب بھی ہو جائے گا ہم مانتے ہیں یہ نبی گزرے. میں جیسے قرآن نے یہ بات کہی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس ریمائنڈر کو بڑی اہم بات ہے، یہ لفظ بہت اہم ہے، ذکر، ریمائنڈر. کچھ پہلے سے چلا آ رہا تھا، یہ سب اس کی یاد دہانی ہے. اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے بے شک، اور ہم اس کی لازماً اس کی حفاظت کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے کلام میں تبدیلیاں ہو جانا فطری تھا. یہ میں کیوں فطری تھا؟ ممکن نہیں تھا کہ مکمل محفوظ رکھیں. یہ میں پہلی تاریخ والے خطبے میں تفصیلات رکھ چکا. اور قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کیوں ہے اس کے بارے میں بھی رکھ چکا. لیکن اب یہ ماننے کی بات یا ایمان لانے کی بات جو آئی ان کتابوں کو جن میں تبدیلیاں ہو گئی، خود قرآن کہتا ہو گئی، اور جو بہت زیادہ کٹر نہیں ہے، کوئی دلیل سننے کو تیار نہ ہو، ایسے لوگ جو ایسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں کیا ہو گئی تبدیلیاں. بالکل ویسا نہیں ہو جیسے یہ آئے تھے. تو پھر ان پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ اب جیسے یہ آیت قرآن کے اندر ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، ایسی باتیں دونوں جگہ وید اور بائبل دونوں میں کہی گئی. وید نے کہا کہ دیوس سے پش، تم خدا کے کلام کو دیکھو، نہ ممار نہ جیریت، نہ یہ مرتا ہے، نہ غائب ہوتا ہے، اور نہ پرانا ہوتا ہے. اب اتھر وید کا منتر ہے. ایک دعویٰ یہ آ گیا اسی کے اندر
جیسے قرآن کے اندر تھا. اور قرآن میں پھر یاد دلا دوں، بڑا اہم لفظ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ قرآن، بلکہ کہا ذکر. ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر، یاد دہانی کو. یاد دہانی کا مطلب پہلے سے کوئی چیز تھی جس کو دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے. ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور وہاں پر یہ اس طرح کی ایک گارنٹی وہاں بھی مل رہی ہے وید کے اندر، اس طرح کی ایک گارنٹی بائبل میں بھی مل رہی ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے انجیلوں کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ متی کی انجیل ہے، گاسپل آف سینٹ میتھیو، اس کا چیپٹر نمبر 5، اور ہم اگر آیت کہیں تو وہ لوگ ورس کہتے ہیں نمبر 18، کہ جب تک یہ زمین آسمان ہیں، اس سے پہلے جب تک وہ ساری باتیں پوری نہ ہو جائیں جو کہی گئی تھیں، اس وقت تک شریعت کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹل سکتا. نہ ایک حرف ٹل سکتا ہے، نہ ایک شوشہ ٹل سکتا ہے. تو پھر اس کے اندر جو شریعت آئی تھی توریت کے اندر، یہ انجیلوں میں سے تو غائب ہی کر دی. توریت میں جو شریعت آئی تھی، حضرت عیسیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا، محفوظ رہے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور نہیں رہا محفوظ. یہ ریکارڈ ہے، یہ حقیقت ہے. نہ وید کی سب چیزیں محفوظ رہیں، کچھ تبدیلیاں ہوئیں، اور نہ اس کی تو ہول سیل ہو گئی تبدیلیاں، اس لیے کہ اصل زبان ہی غائب ہو گئی. جو توریت اور انجیل یہ ملا کر بائبل کہلاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا ان یقین دہانیوں کے جو وہاں آئی تھیں ان دونوں جگہوں پر؟ میں ابھی بتاؤں گا. یہ بہت اہم بات ہے. اس کا تعلق ہمارے یا آپ کے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے سے ہے. اب آج کے دور میں ایک ٹرینڈ ہے، ایک رجحان ہے. سبھی وہ مذاہب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمانی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، بدھزم ہے، جینزم، جو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ آسمانی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے، سبھی ایسے مذاہب، وہ مسلمان بھی شامل ہیں اس کے اندر، عیسائی ہیں اور سناتن دھرمی ہیں. وہ اب آج کی چونکہ خدا کا کلام جس سے بھی مانتے ہیں اس سے وہ خوب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ جتنی لیٹسٹ ایجادات ہو رہی ہیں، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، یہ سب ہیں موجود، تھیں ہمارے یہاں. کوئی غلط نہیں ہے کوشش، لیکن ان میں سے ہر ایک کا دعوے کو تو ثبوت بھی لیا جائے گا نا. تو ہر ایک اپنا دعویٰ جیسے ثابت کر رہا ہے دراصل اس پر نظر ڈالیں. بات چلی، مطلب میں ویدوں کی میں بات کروں تو ابھی یہ 19ویں صدی کے آخر کے اندر سوامی دیانند سرسوتی انہوں نے بہت زیادہ ویدوں کے اوپر زور دیا تھا. کیا بس ہر چیز صرف وید ہی ہے، اصل علم صرف وید ہے اور کچھ نہیں. اور پھر سناتن دھرمیوں کے بھی جو اور جتنے گرنتھ تھے سب کو انہوں نے کینسل یا مسترد کیا. زیادہ تر انہوں نے بھی اپنے وقت کی سائنس کے حساب سے کوشش کی بتانے کی کہ ویدوں میں کیسی سائنس ہے. 2 مثالیں دے رہا ہوں آپ. ستیات پرکاش ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے تشریح کرتے ہوئے سوال جواب کے انداز میں لکھا کہ یہ جتنے سورج اور چاند ستارے ہیں سب میں انسانی مخلوق ہے. اب اس دور میں بھی یہ نہیں مانا جاتا، لیکن انہوں نے یہ کیا دعویٰ اپنے ویدک گیان کے آدھار کے اوپر. سورج میں انسانی مخلوق ہے، چاند میں انسانی مخلوق ہے، اور جتنے ستارے سیارے سب میں ہے انسانی مخلوق. کہیں قرآن بھی کہتا ہے، لیکن ان سب کے اندر ہے، اس نظام شمسی کے ان حصوں کے اندر. یہ تو ہمیں آج معلوم ہے کہ بڑی ہنسی کی بات ہے، اس کے اوپر آج کے بچے بھی ہنسیں گے. انہوں نے مثلاً یہ کہا، ایک ان کی بڑی مشہور اور کتاب ہے رگ وید آدی بھاشیہ بھومکا، اس میں انہوں نے وہی اپنے ویدک نالج کے بیان کے اندر یہ بات کہی کہ سورج سے جو روشنی آتی ہے زمین اس کو دوسری اور بہت سی زمینیں ہیں ان پر پہنچنے سے روک دیتی ہے. بہت سی جگہ جہاں پر زمین کا سایہ پڑتا ہے وہاں ٹھنڈ ہو جاتی ہے،
سردیاں ہو جاتی ہیں. زمین کا سایہ جس اور زمین پر پڑتا ہے، آپ زمین کا مطلب دوسری زمینوں کا مطلب اور سیارے سمجھ لیجیے، وہاں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. سورج زمین کا سایہ تو ان میں سے کسی پر نہیں پڑتا، ان سیاروں میں. اچھا پھر کہتے ہیں اس کی وجہ سے چونکہ وہاں پر اب سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو وہاں ایٹم جم جاتے ہیں، پرمانو جم جاتے ہیں. اب یہ اپنے آپ میں یہ زبان ہی جو ہے وہ، جو سائنس پڑھنے والے بچے سنیں گے تو ہنسیں گے، ایٹم جم جاتے ہیں. ایٹم کا جمنا کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر جب سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو اس میں سے بھاپ نکلتی ہے ایٹمس میں سے، اور وہ بھاپ جب نکلتی ہے تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے پہلے والی کرن سے مل کر. اب یہ اس طرح کی جو سائنس کو ثابت کرنا ہے یہ مذاق اڑوانا ہے. بہرحال ان کی ایک نیت تھی، کوشش تھی کہ بس اسی کو کیسے حق ثابت کریں، تو وہ جو کچھ بھی جانتے تھے اس کی روشنی میں وہ کہتے تھے. ابھی اور آگے دور گزرا، لوگ بچے بھی اور بڑے بھی سائنسی علوم بڑھ گئے آگے. اب کس طرح کی باتیں شروع ہوئی؟ اب شروع یہ ہوئی ہمارے نیتاؤں میں، اس میں ہمارے پردھان منتری تک شامل تھے، تقریروں کے اندر جگہ جگہ کہ گنیش جی جو تھے جن کا سر ہاتھی جیسا تھا، تو دیکھیے کتنی، باقی جسم انسانی بچے کا تھا، تو دیکھیے کتنی اس زمانے میں کاسمیٹک سرجری ترقی کر گئی تھی کہ اس کو لگا دیا گیا، ہاتھی کے سر کو لگا دیا گیا انسان کے جسم کے اوپر. اتنی زبردست کاسمیٹک سرجری، اور جینیٹک سائنس کتنی ترقی کر گئی. یہ بھی بیان آئے، میں 2-3 بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے. اس طرح کے بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوا 2014 سے کچھ زیادہ، کہ گائے جو ہے وہ آکسیجن ہی اپنے اندر لیتی ہے، انہیل کرتی ہے، اور اپنی سانس سے آکسیجن ہی باہر نکالتی ہے. بڑی ایبسرڈ بات ہے، بے تکی، جیسے دنیا میں کوئی بھی علم رکھنے والا تسلیم نہیں کرتا. یہ تو ثبوت ہر جگہ ہر وقت دے دے گا، دے دیا بیان. اب اس طرح کے بیانات کا ایک ڈھیر لگ گیا. یعنی میں سنانا شروع کروں جو کچھ مجھے یاد ہے اور جو کچھ پھر میں نے ریکارڈ کر کے رکھے، کہ وہ بیمان تھے اور کیسے ایٹامک انرجی کی ترقی تھی پرانے زمانے میں بھارت ورش کے اندر. اب یہ خالی ایسے ہی نہیں ہوا کہ اپنی اپنی جگہ سے بیٹھے کوئی سیاسی لوگ بیان دے رہے ہیں. یہاں سائنٹسٹ کا ایک اجلاس ہوتا ہے ہر سال ہندوستان میں، ہندوستان بھر کا، اسے سائنس کانگریس کہتے ہیں. 2015 سے لے کے 2019 تک ہر سال ہوتی ہے کہ جو سائنس کانفرنسز ہیں یہ 5 سال میں. اس میں 102ویں کانفرنس تھی 2015 کے اندر ممبئی میں ہوئی تھی، وہاں سے لے کے، اور یہ پنجاب میں جو ہوئی اس کے بعد کووڈ کے دنوں میں نہیں ہوئی. پھر پنجاب میں جالندھر کے اندر ہوئی 106ویں سائنس کانگریس. اس میں اس سائنس کانگریس کے اندر جس طرح کے بیانات آئے اس سے ملتے جلتے جو میں نے آپ کو سنائے تھے، تو پوری دنیا کے سائنٹسٹ اور ہندوستان کی سائنٹسٹ کمیونٹی جو تھی وہ بڑی بے چین ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے. نہ صرف انہوں نے اپنے بیانات دیے، اس کے اوپر پروٹیسٹ کیے، بلکہ ایک دفعہ تو مارچ تک نکالا کہ یہ سلسلہ بند کرو. یہ کم سے کم وہ واقعی جو سائنس کی علمی جگہ ہے وہاں تو ایسی چیزیں نہ آئیں. یہ تو کوشش ایک الگ چل رہی ہے، اور یہ آخری حد بتا رہا ہوں آپ، لمٹ جسے کہیں گے. بہت بڑی ترقی کی بات ہے. ابھی ہندوستان نے چندریان بھیجا، جو دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بھیجا، بلکہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ابھی تک کسی اور جگہ نہیں تھی اس چندریان کی، جو چاند پر بھیجا. اسرو نے بھیجا، انڈین سائنٹیفک ریسرچ آرگنائزیشن، اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اسرو کے جو چیف ہیں سومناتھ صاحب، ابھی 2 مہینے پہلے، شاید مئی کے مہینے کی بات ہے، ایک کانوکیشن تھا مہارشی ویدک سنسکرت اینڈ ویدک یونیورسٹی، اس کے کانوکیشن میں وہ بیان دے رہے تھے اپنا، ان کو بلایا گیا تھا چیف گیسٹ. تو اب یہ جو وہ ٹاپ کا سائنٹسٹ جس کو اس پینل کا یا اس ادارے کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جنہوں نے یہ ابھی یہ چندریان بھیجا، وہ وہاں پر اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے کہ
اصل میں اصول جو تھے وہ چاہے الجبرا کے ہوں، وہ چاہے اسکوائر روٹ کے ہوں، اور انہوں نے نام لیے کئی علوم کے، اور وہ چاہے ایویشن کے ہوں، یعنی ہوا بازی کی تاریخ، یہ سب اصل میں یہ اصول تو سب ویدوں سے لیے گئے یا ویدک دور کے تھے۔ اچھا، آپ نے جو اتنے بڑے سائنٹسٹ بنے وہ آپ وید پڑھ کر بنے؟ یہ جو چندریان گیا اس میں کوئی ایک اصول وید سے لے کر استعمال کر کے چندریان بنایا گیا یا ویسٹرن سائنس، اور اس کو لینے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے ترقی کی اور اس کے اوپر اپنی ریسرچ کی بیان وہاں پر لوگوں کو یہ دے رہے ہیں، جب وہاں ان کے سامنے چلے گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر کتنی ہم اندھ وشواس، کتنی لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، جب اتنا بڑا سائنٹسٹ اس طرح کے بیان دے گا تو پھیلا رہا ہے۔ اگر اس میں حقیقت ہوتی تو یہ خود پھر اسی کے ذریعے ویدک سائنس ہی کو لے کے اپنی پوری ترقی کرتے، بجائے اس کے کہ وہاں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر وہ دنیا کے، اور پھر دنیا کے دوسرے سائنٹسٹ اور ان کی مدد بھی شامل رہی ان کو اس مقام تک لانے کے لیے۔ ہم نے ویدک میتھمیٹکس کا بہت نام سنا، میں دھجیاں نہیں اڑا رہا ہوں، ایک بات میں بتاؤں، یہ بیانوں کی دھجیاں اڑا رہا ہوں، سائنس ہے یا نہیں ہے یا اور چیزیں ہیں یا نہیں ہے، اصل چیز پہ تو میں بات کو آؤں۔ یہ جس طرح کی باتیں چلتی ہیں یہ انہیں کہہ رہا ہوں، اور جس سے یہ لوگوں کے عجیب و غریب ذہن بنائے جاتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھی یقین کرنے لگ جائیں اس طرح کے بیانوں سے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے اور وہ انتہائی درجے کے اندھ وشواسی اور جاہل ہو جائیں۔ انہوں نے ایک بڑا دور تھا، ہم تو اپنے بچپن سے سنتے آ رہے تھے، ویدک میتھمیٹکس بڑی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان نے بڑا نمایاں اونچا مقام میتھمیٹکس میں حاصل کیا تھا، لیکن ویدک میتھمیٹکس جب ہم نے ویدوں کا مطالعہ کیا تو ہمیں کسی جگہ کوئی میتھمیٹکس کا کوئی ذرا سا بھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں میرا مطالعہ کوئی بہت گہرا نہیں ہوگا، تو پھر بڑے اسکالر جو وید کے ہیں وہ نکالیں۔ یہ لفظ جو آیا ہے ویدک میتھمیٹکس، یہ ادھر 1915 کے آس پاس آیا ہے، اب سے 100 سال پہلے، اور جنہوں نے دیا تھا انہوں نے 16 پرنسپل الفاظ کی شکل میں اسے سوکت کہہ لیں ہم، 16 انہوں نے وہ سوکت دیے تھے، یعنی 16 الفاظ کی شکل میں فارمولے، اور انہوں نے کہا یہ سب ویدک میتھمیٹکس ہے اور اس سے بہت چیزیں نکلتی ہیں ان سے بہت سی چیزیں میتھمیٹکس کی صحیح ہے، لیکن ان 16 میں سے ایک بھی سوکت کسی ویدک لٹریچر میں کہیں کسی جگہ نہیں ہے۔ نام وہاں کا لے لیا، ایک اچھا میتھمیٹکس کا ایک بہت اچھا جاننے والا تھا، اس نے 16 فارمولے الفاظ کی شکل میں دیے اور کہہ دیا یہ ویدک میتھمیٹکس ہے، اور ان سوکتوں میں سے ایک بھی کسی ویدک لٹریچر میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں، ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ فوراً ان کی پول کھل جاتی، اب بھی اتنا آسان نہیں ہے جیسے آپ میں سے بھی کسی کو نہیں معلوم ہو، لیکن اس طرح کے جو بیانات جو چلے آ رہے ہیں یہ بہرحال نقصان پہنچاتے ہیں انہی کے کاز کو، انہی کے دھرم کو، یا انہی کے عقیدے کو، یا انہی کے ویدوں کے چیزوں کو نقصانات، الٹا نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس کا خدمت نہیں کرتے، فائدہ نہیں ہوتا۔ میں قرآن پر آتا ہوں، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نتیجہ نکالنے میں جلدی مت کیجیے گا، قرآن تو اتنا زبردست ہو گیا اور یہ بالکل بیکار، اصل میں سمجھنے کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کا کیا مطلب تھا، جو خود وید میں دعویٰ تھا اور جو خود بائبل نے دعویٰ کیا۔ میں نے آپ کو دونوں کے، وید کا منتر اور ایک بائبل کی میں نے ایک آیت آپ کو ابھی سنائی تھی، تو پہلے لیکن سمجھ لیجیے، وید قرآن کے اندر سائنس، میں یہاں پر کوئی حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ اتنے ہیں، جب لوگ نہیں، یعنی یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ جب لوگوں دیکھ لیں چیزوں کو تب سمجھ میں آئے کہ یہاں یہ بات بھی کہی گئی تھی اس کے اندر، اور اس سے پچھلے کے دور سے کے لوگ ریجیکٹ نہیں کریں، مثلا زمین جو ہے وہ گول ہے، تو قرآن نے اقطار السماوات والارض لفظ لیا، اقطار یہ قطر کا جمع ہے، پلیورل، بہووچن، اور قطر کہتے ہیں ڈائمیٹر کو، یہ گول چیز کا ہی ہوتا ہے، بس سینٹر سے مرکز سے دوری گول چیز کے اندر، مرکز سے گزرتے ہوئے دونوں سروں کی دوری۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن نے بتا دیا کہ سب گول ہیں،
جتنے ہیں ان میں سے کوئی بھی چپٹا نہیں ہے. اس پہلے کے لوگ نہیں سمجھے کوئی بات نہیں, بہت صاف لفظوں میں کہتے تھے, پہلے کے سارے لوگ قرآن کا انکار کر چکے ہوتے. یہ بھی اعجاز ہے کہ ایسے لفظوں میں کہا تھا کہ اس وقت کے لوگ نہ سمجھے, ورنہ سب ریجیکٹ کر دیتے اسے. اب سے تھوڑے دنوں پہلے, اب سے 150 سال پہلے کے لوگ قرآن کو, یہ تو سب اس کے اندر بھی ایسی ہے باتیں جو ناقابل یقین ہیں. ان الفاظ میں کہا تھا کہ بعد کے دور میں لوگ سمجھتے چلے جائیں, اور پھر ایسی مثلاً 100 سے زیادہ جو سائنس سے ریلیٹڈ جو نئی ڈسکوریز ہیں اس کے حوالے دیے کہ قرآن میں کہاں کہاں ہیں. اس میں سے ہر ایک صحیح نہیں, کچھ کھینچا تانیاں بھی ہیں اس کوشش کے اندر, لیکن زیادہ تر اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ صحیح ہے اور بہت ایکوریٹ ہے. تو یہ تو سائنس کی بات ہوئی, اس کو آپ قرآن و سائنس کے نام سے آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں, بہت چیزیں ملیں گی بجائے اس کے کہ میں یہاں سناؤں آپ کو. قرآن میں میتھمیٹکس, ابھی میں نے میتھمیٹکس کا ذکر کیا تھا, اور وہاں تو ہونے کا سوال ہی نہیں یہ چیزیں بائبل میں, اس لیے کہ وہاں اوریجنل ٹیکسٹ جن الفاظ میں جس زبان میں اللہ کا کلام آیا تھا وہ غائب ہے. تو ترجمے میں وہ چیز نہیں آ سکتی, وہ اصل میں اللہ کے الفاظ میں ہی آتی, ترجمے میں ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں, ان سے کیا کیا نکالا جا سکتا ہے, وہ خوبصورتی وہ حسن تو ورڈ آف گاڈ میں ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ سب صحیح بھی بیٹھے. بہت مختصر سی میں کچھ بہت جلدی والی کچھ حوالے دوں گا. مثلا قرآن کے اندر ایسے الفاظ جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان کی تعداد وہ پورے قرآن میں یکساں یعنی برابر کی تعداد میں آئے وہ الفاظ. شاید سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, مثال دیتا ہوں. جیسے دنیا اور آخرت, یہ دونوں قرآن کے اندر, دنیا بھی اور آخرت, یہ دونوں قرآن میں 115 مرتبہ آئے. 115 مرتبہ دنیا, 115 مرتبہ لفظ آخرت. اب ایسا نہیں کہ ہر آیت میں دونوں ایک ساتھ آئے تو پھر گنتی برابر ہو گئی. شروع میں قرآن جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں, وبالآخرۃ ھم یوقنون, آخرت میں وہ پورا یقین رکھتے ہیں, کہیں دنیا کا ذکر نہیں. سورہ کہف کے اندر وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, کہ تم دنیا کی زندگی کی مثال پیش کرو, ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے, چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے, زندگی پھوٹنے لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ہریالی بھوسے میں تبدیل ہو کے اڑ جاتی ہے. کہیں اس کے ساتھ لفظ آخرت نہیں آیا, اس آیت میں دنیا کا لفظ آیا. تو یہ الگ الگ آیات میں الگ الگ موقعوں کے اوپر یہ الفاظ آئے, لیکن گنتی میں برابر ہے. یہ ایک اتفاق نہیں ہے. مثلا حیات اور موت, زندگی اور موت, حیات عربی میں زندگی اور موت, یہ دونوں الفاظ جو ہے قرآن میں 145 مرتبہ ہے, 145, اور الگ الگ آیتوں میں ہیں, اپنے موقع پر ہیں, جو بات کہی جا رہی ہے وہاں پر استعمال ہوئے. یہ نہیں کہ بس ہر جگہ ساتھ ہی آئیں تو گنتی برابر ہو گئی. مثلا شیطان اور فرشتے, شیطان اور ملائکہ, یہ دونوں 88 ٹائمز ایچ, دونوں 88 جگہ آئے. اب یہ الگ آیتوں میں آئے, وہ الگ آیتوں میں آئے, لیکن گنتی برابر ہے. قرآن کے الفاظ کی گنتی آج آسان بہت ہے کہ آپ ہر ایک کہیں کسی نے لکھ دیا ہوگا, ہم کہاں بیٹھ کے گن لیں گے. ضرورت ہی نہیں گننے کی. انڈیکسز ہیں, معجم المفرس نام کی تو بہت مشہور ہے, فواد عبد الباقی کی, یہاں بھی مل جاتی ہے, لے لیجیے. ہر لفظ جو ہے موجود ہے, کتنی جگہ آیا وہ گنتی موجود ہے اس کے نیچے, اور اس کے نیچے وہ ساری آیتیں ہیں جس میں وہ آیا. تو اس لیے بڑا آسان ہے, بس گئے جا کر دیکھا یہ کتنی دفعہ آیا یہ لفظ. وہ بھی آپ کو یہ ملے گا کہ ملائکہ, فرشتے اور شیاطین یہ دونوں 88 ٹائمز, 88 جگہ ہیں دونوں ایک ساتھ. ایسی بڑی لمبی لسٹ ہے جو مجھے یاد ہے, اس کو بھی پورا نہیں سنا رہا. اس جو مجھے یاد نہیں ہے وہ میرے پاس ہے, وہ اور آپ اس کو بھی سرچ کر کے نکال سکتے ہیں. آج کل تو ہر چیز مل جاتی ہے. تو دیکھیں کتنی لمبی لسٹ ہے, یہ اپنے آپ میں حیرت انگیز ہے. مہینے قرآن نے کہا سورہ توبہ کے اندر کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نظام کے اندر, اللہ کی کتاب فطرت میں ہمیشہ سے جب سے زمین آسمان ہے 12 رہی ہے, 12. قرآن میں لفظ مہینہ, شہر کہتے ہیں مہینے کو, شہر اور شہرن, یہ 12 جگہ آیا کل.
اس کا خیال رکھا جا سکتا تھا کہ یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے، جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ایسے یہ مہینہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا. یہ کل 12 جگہ ہے یہ الفاظ جو آئے شہر مہینہ. اچھا، زمین پر خشکی اور پانی زیادہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور خشکی کم ہے. کتنے پرسنٹ ہے یہ سب کو شاید نہیں معلوم، نکال کر دیکھ لیجیے گا، یہ بھی آپ گوگل کریں تو دیکھ لیجیے گا. 71% جو ہے، 71% تو زمین کی سطح پر پانی ہے، اور 29% 29% زمین کی سطح پہ خشکی ہے، لینڈ اینڈ واٹر. اب اس میں یہ جو خشکی ہے، لینڈ، یہ تو پہاڑ جو ہے اونچے اونچے، یہ بھی اسی میں گنے جاتے ہیں، اور ان کی چوٹیوں پہ ہوتی ہے برف یعنی پانی. تو وہ پانی جو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے برف کی شکل میں، اور وہ پانی جو زمین کے اندر ہے، یہ تو خشکی میں گنا جا رہا ہے نا. لیکن وہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو آپ پیتے ہیں نکال کر، یہ دونوں پانی ملا کر 2% ہے. یہ بھی آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب جب یہ پانی 2% ہے تو پانی بڑھ گیا 2%، خشکی 2% کم ہوئی اس کے مقابلے میں، وہ رہ گئی 27% خشکی، اور یہ ہو گیا 71 سے میں 2 بڑھائے 73%، 73 اور 27%. اب دیکھیے قرآن میں لفظ خشکی، بر، زمینی حصہ، یہ آیا ہے 12 جگہ، اور قرآن میں لفظ بحر، پانی یا سمندر یا دریا، یہ آیا ہے 33 ٹائمز، 33 جگہ. ان دونوں کو جوڑ دیں 45، 45، 12 سے نکالیں یہ کتنے پرسنٹ ہے 45 کا، تو وہ آتا ہے 27، 27%. اور یہ جو 33 جگہ آیا ہے، ٹوٹل جو 45 ہے 45، اس کو پرسنٹیج نکالیں جنہیں نکالنی آتی ہے. 45 کا 33 جو ہے وہ کتنے فیصد ہوا، تو وہ آئے گا 73%، 73. وہی جو بالکل، یعنی یہ الفاظ اس ریشیو میں استعمال ہوئے، اس تناسب میں، خشکی اور سمندر جس ریشیو کے اندر زمین پر موجود ہے پانی اور خشکی. اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بڑی لمبی لسٹ تھی ایک جیسے الفاظ کی، آپ لوگ نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. کچھ مثالیں یہاں دیں، اس سے زیادہ حیرت انگیز چیزیں آئیں. مثلاً قرآن میں کچھ کوڈ، میتھمیٹکس کوڈ ڈسکور ہوئے، ایک 19 نمبر کا اور ایک 7 نمبر کا، یہ 2 ڈسکور ہوئے. پہلے 19 ہوا تھا، پھر 7 کا ڈسکور ہوا، یہ بھی ہے. اور ان کی بھی تھی، یعنی اشارہ بھی تھا. وہ جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، علیہ 19 سورہ مدثر میں، اس پر 19 لفظی ترجمہ یہ ہے، 19 کیا، اس پر 19. اب ہم کہہ دیں اس کے اوپر 19 جہنم کے در ہوگا یا جو کچھ بھی، اور وہ ہوگا اپنی جگہ صحیح ایک معنوں میں، لیکن یہ خالی کہہ دیا 19. اب یہ ایک میریکل نکل کر آیا ڈسکور ہو کے، یہ کی موجود تھی اشارہ، 19 جو ہے وہ ثابت کر دے گا اس شخص کو جو جھٹلا رہا ہے. اب میں چند بتا سکتا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ یہاں اس کی گنجائش ہی نہیں کہ میں لمبی تفصیل لے جاؤں. مثلا ہم بسم اللہ سے شروع کریں یا وہاں سے شروع کریں، یا قرآن جو نازل ہوا تھا، قرآن نازل ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے آیات ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ نازل ہوئی. پہلی وحی میں جو یہ شروع کی چند آیات تھی جو پہلے نازل ہوئی، اس کے اندر لفظ گنے علم الانسان ما لم یعلم تک، تو ٹوٹل 19 الفاظ تھے پہلی وحی کے اندر. پھر اس میں لیٹرز، حروف گن لیں کتنے، ہر لفظ میں کسی میں 3 کسی میں 4 حروف کتنے، وہ ٹوٹل 76 یعنی 76 تھے. 19 سے پورے تقسیم ہوتے ہیں، 19 کا ملٹیپل کچھ باقی نہیں بچتا. 19 ضرب 4 19 into 4 76 یا 76 ہوگا، اتفاق کہہ دیں. پھر جو بعد کی آیات کبھی نازل ہوئی وہ کافی دور کے بعد نازل ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل کے نشاندہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پورا کرایا اور وہاں لکھوا دی. شروع کی جو آیتیں تھیں سورہ علق بن گئی. جب یہ سورت پوری ہوئی اور قرآن مکمل ہو چکا تو یہ 96 نمبر پر تھی، سورت نمبر 96. اس کے بعد 114 صورتیں، 18 صورتیں اور ہیں، یعنی پیچھے سے گنے تو اس کا نمبر 19واں ہے. اس جگہ یہ صورت رکھی گئی اینڈ سے اگر گنے تو. اچھا، یہ تو
وہ تھا جو نزول کی بات تھی. اب قرآن جیسے ہمیں ملا پورا ہو گیا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اگر حروف گنے آپ لیٹرز بے سین میم اللہ کے الرحمن الرحیم یہ سارے ملا کر الگ کر کے توڑ کے گن لیجیے گا اپنے پاس لکھ کے، تو بڑا آسان ہے. 19 حروف تھے، 19 لیٹرز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. یہ بسم اللہ جو ہے قرآن کی ہر صورت سے پہلے آئی. قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114. 114 صورتیں، 19 سے پورا تقسیم ہوتا ہے. 19 انٹو 6 6، 19 کا ملٹیپل ہے. لیکن ایک صورت سے پہلے نہیں ہے، سورۃ توبہ سے پہلے. تو بسم اللہ 113 رہ گئے. صورتیں تو 19 سے تقسیم ہو رہی ہیں تعداد، ایک صورت سے پہلے نہیں ہے. بالکل صحیح وجہ کوئی نہیں جانتا آج تک. میں بھی اس وجہ کو بیان نہیں کر رہا، لیکن اس نمبر کے اندر ایک میریکل ہے، اس سسٹم کے اندر اس کی سیکیورٹی کی. بس یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی تو نہیں لکھی گئی، اور نہیں پڑھتے اس سے پہلے بسم اللہ. سورہ توبہ کا نمبر ہے 9. اس کے بعد گننا شروع کریے. 19 10 11 12 13 19ویں سورت. اس کے بعد جس کے آگے 19 سورتوں آگے آ رہی ہے سورہ روم. اس کے اندر سورہ العنکبوت میں سے سورہ نمل 27ویں سورت. اس کو 9 کو شامل کر لیے گا. 9 اس کو 27ویں پہ 19 پورا ہوتا ہے جا کے. اس 27ویں سورت کے اندر درمیان میں بسم اللہ آئی، بیچ میں قرآن کے مضمون کے بیچ میں. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان ملکہ سبا کو خط لکھ رہے ہیں کہ میں بسم اللہ سے شروع کر رہا ہوں. تو جب بیچ میں درمیان میں مضمون میں بسم اللہ آ گئی، اگر سورہ توبہ سے بھی پہلے ہوتی تو 114 وہ ہوتی اور ایک یہ بڑھ گئی تھی، 115 ہو جاتی. 19 سے تقسیم نہیں ہوتی تو ایک جگہ سے ہٹا دی گئی، اور ہٹائی بھی وہاں گئی اس سے 19 پہلے، 19 صورتوں پہلے سورہ توبہ سے پہلے ہٹائی گئی. قرآن میں کچھ گنتیاں ہیں، جیسے اللہ ایک ہے، گنتی ایک آ گئی نہیں آ گئی. مہینے بھی میں بتایا قرآن کی آیت ہے، مہینے 12 ہے تو گنتی آ گئی 12. ابھی سنایا تھا علیہ تیسر، اس پر 19 گنتی آ گئی. حضرت یونس کی قوم جو ہے وہ 1 لاکھ سے کوئی زیادہ تھی، اس کی تعداد قرآن میں ہی 1 لاکھ گنتی آ گئی. یہ ساری گنتیاں لے لیں، جہاں جہاں الگ الگ طریقے سے آئیں گنتیاں، ان کو جوڑ لیں. ان کو جوڑنے کے بعد جو گنتی آتی ہے وہ 19 سے پوری تقسیم ہوتی ہے. اسی بل یعنی اب یہ گنتی کو ایسے کیلکولیٹ کرنا، مختلف جگہوں پر رکھنا، اسی بل. پھر اس میں ایک اور حیرت انگیز بات ہے، حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ عام بات ہے، لوگ جانتے ہیں، کہہ دیں گے 950 سال. یہ نہیں کہا قرآن نے 950 سال تھی، یہ کہا 1000 سے 50 کم تھی. یہ بڑا عجیب انداز ہے کہنے کا. 950 1000 سے 50 سال کم تھی. اب اس کے اندر اگر اسے 950 کہا جاتا تو یہ گنتی جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں 950 نہیں آیا تھا کیا؟ یہ بھی آ جاتی. کل ملا کر وہ 19 سے تقسیم نہیں ہوتا، جو ٹوٹل آتا وہ 19 سے تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کو اس انداز میں کہا گیا. قرآن کے اندر بہت سی یہ جو مقطعات ہیں، الف لام میم را، الف لام را صاد، اس کے بہت سے ونڈرز ہیں اس کے اندر. میں صرف ایک بتا رہا ہوں ابھی مقطعات بات کو. لیکن لفظ قرآن کے اندر 57 جگہ آیا، 19 ضرب 3 38 صورتوں میں آیا. 19 انٹو 38 صورتوں میں 19 انٹو 2. قرآن قاف سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو مقطعات ہیں اس میں قاف 2 جگہ آیا ہے. قاف والقرآن المجید، ایک تو سورہ قاف میں سورہ نمبر 50، ایک سورہ شورى میں سورہ نمبر 42، اذ حام میم عین سین قاف. اب یہ مقطعات میں قاف بس 2 جگہ آیا ہے، 2 صورتوں سے پہلے. ان دونوں صورتوں کو ذرا سے دیکھیں. یہ جو ہے میں نے خود گنی ہے. سورہ قاف 50 نمبر ہے سورت کا، اللہ نے 50 نمبر پہ رکھا ہے، اور ٹوٹل اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ 45 ہیں، 45. دونوں کو جوڑیں تو 45 اور 50 95. 19 سے تقسیم ہوتا ہے، پورا ڈیوائڈ ہوتا ہے، پورا 19 انٹو 5. سورہ شورى کا نمبر ہے 42 42، اور اس میں یہ 53 جگہ قاف لیٹر آیا ہے ٹوٹل جب گنتے ہیں تو. 42 اور 53 وہی آ رہا ہے 95 جو سورہ قاف کے اندر قاف کی تعداد کا ہے.
پھر لفظ قاف الگ سے جب گنا تو دونوں جگہ 57 ہے، 19 into 3 ان دونوں صورتوں 19 into 3. ایسے ہی اور بہت سے، لیکن پھر اس میں پھر ایک اور میں حیرت انگیز بات بتا دوں. ایک آیت آئی سورہ قاف کی، وعاد و فرعون و اخوان لوط. اللہ نے جو نافرمان قومیں تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں قوم عاد بھی تھی، عادوں و فرعون اور اخوان لوط. قوم لوط بھی تھی لیکن قوم لوط نہیں کہا، اخوان لوط، لوط کے بھائی. اگر قوم لوط کہتے تو ایک قاف اور بڑھ جاتا، اور قرآن میں ہر جگہ اسے قوم لوط کہا ہے، صرف اسی ایک جگہ اس کا نام بدل دیا کہ ایک قاف بڑھ جائے گا تو اس میں قاف 57 نہیں جائیں گے، 58 58 ہو جائیں گے، وہ ان میں سے ڈیوائڈ نہیں ہوں گے. اب یہ معجزہ بڑی دور تک گیا ہے، میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی شروع میں، سمپل حصے میں سے چھوڑ دی، اور آگے بہت کمپلیکس ہوتا چلا گیا ہے. وہ کیلکولیشن جو آپ کے کیلکولیٹر پر نہیں ہو سکتی، وہ جو معمولی آرڈنری کمپیوٹر پر نہیں ہو سکتی، وہاں تک گیا ہے. سپر کمپیوٹر استعمال کرنا پڑے گا، اور یہ اپنی جگہ ایک پہنچتا جا رہا ہے. یہ کوڈ تھا اس کے اندر، یہ ثابت کرنے کے لیے کسی دور کے اندر جب ڈسکور ہوگا کہ اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. اگر ایک لفظ بھی ادھر سے بدل جاتا کوئی، جیسے اس کا خیال رکھا اللہ نے، قوم لوط کی جگہ اخوان لوط کہہ دیا، 950 کو کہہ دیا 1000 سے 50 سال کم، تاکہ یہ معجزہ جو ہے یہ پورا رہے. پھر ایک 7 کا آ گیا نکل کے، ایک 7، ان دو اس کی بھی کی موجود تھی. مسانی والقرآن العظیم، ہم نے تمہیں 7، اب کیا 7 یہ نکال 7 بار بار ریپیٹ کرنے والی بھی، اور قرآن میں دیا، قرآن عظیم دیا. اب سب یہ مانتے ہیں یہ 7 آیتوں کی بات ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کی، وہی تو بار بار دہرائی جاتی ہے، سب سے زیادہ صحیح مانتے ہیں. لیکن کہا نہیں قرآن نہیں. اور ویسے بھی غور کریں، سورہ فاتحہ دی اور قرآن دیا. سورہ فاتحہ تو خود قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس پر اعتراض نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے اس کا خیال رکھا کہ یہ نہیں کہ 7 آیتیں بار بار 7 بار بار دہرانے والا دیا اور قرآن دے دیا، تو 7 سے قرآن میں کچھ نکلے گا. اور 7 کا ہی ایسے، جیسے میں نے آپ کو 19 کا بتایا، ایک بہت زبردست ایک ونڈر موجودہ آ گیا، ایسے ہی اسی طرح کا. ظاہر بات ہے کہ اس کی تفصیل یہاں میں بالکل کچھ نہیں رکھ سکتا. ہم اور چلیں ذرا سا آگے. یہ اتنی حیرت انگیز چیزیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میتھمیٹیکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتی تھی میتھمیٹکس، کہا انہوں نے خود، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا نہیں آتا اور ہمیں کیلکولیشن نہیں آتی، حساب کرنا نہیں آتا. کیلکولیشن یہ خود کہا، خود فرمایا. تو اب حدیث میں ہے، اب اس سے اتنا بڑا ونڈر کہ اس کو اور کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا. جب تک سپر کمپیوٹر نہیں ہو تب تک چیک نہیں کر سکتا، بنا تو سکتا ہی نہیں، چیک نہیں کر سکتا اس کو معمولی کمپیوٹر سے. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو اس میں نکلتی چلی جا رہی ہیں ایکوریٹ. سائنسی چیزوں میں تو کچھ تھوڑی بہت یہ بھی ہوتی ہے، بھائی 90% صحیح نکلی، بات 10% غلط ہو گئی. میتھمیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے 10% کیا 1% بھی غلط نہیں. 5 اور 6 11 ہوتے ہیں، کوئی کہہ دے کہ 10.5 تو کہہ دے 90% تو صحیح ہو گیا نا 0 ملے گا، یا صحیح یا غلط بیچ کی کوئی چیز. تو یہ میتھمیٹیکل میریکل تھا، حسابی معجزہ جو قرآن میں چھپا ہوا تھا، اللہ نے رکھا تھا اپنے وقت پر. جب کمپیوٹرز ہوں گے تب ڈسکور ہو پائے گا، اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. اور ایسے ہی جتنی دنیا جتنی اور ترقی کی گئی اور چیزیں آتی چلی جائیں گی. میں پھر اس موضوع پر واپس آ رہا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. وید میں میتھمیٹکس ابھی تک کوئی نہیں ملی کہیں، نام بہت ہے، میں بتایا تھا کہ تو ابھی 100 سال پہلے اس طرح کی بات کہہ دی گئی تھی. اور سائنس کی جو باتیں چل رہی ہیں جس طرح کی، لیکن اب یہ شروع کیا، کچھ لوگوں نے کوشش شروع کی اور کچھ چیزیں وہ اشارے دیتے جا رہے ہیں. ہونا بھی چاہیے جب ورڈ آف گاڈ اتنا بھی بدل گیا، کچھ چیزیں میتھمیٹیکل تو نہیں نکل سکتی، وہ تو ایک لفظ ایک حرف ادھر ادھر ہوا غائب، لیکن سائنٹیفک بیچ میں سے جہاں صحیح حصہ رہ گیا اس میں سے نکلیں گے. اب کچھ نکال کے لا رہے ہیں کوشش کر کے، یہ آریہ سماجی لا رہے ہیں. اور اس کے لیے آریہ سماجیوں کو سوامی دیانند کے ترجمے سے ہٹنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے بڑی شدت اختیار کرتے تھے کہ بس سوامی دیانند کا ترجمہ اور کوئی نہیں چلے گا. اس سے ان کو خود ہٹنا پڑا. قرآن کے بھی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، ایک ترجمہ ہے اور اسی لفظ کے اور معنی، اس سے بہت سی سائنسی حقیقتیں آ رہی، ایسے انہوں نے کیا، لیکن ان سے ہٹے سوامی دیانند سے.
बड़ा एतराज़ करते थे कि ना स्वामी जी ने सिर्फ सही किया, बाकी सब ने गड़बड़ कर दिया। अब स्वामी जी के तर्जुमे से हटकर कुछ चीज़ें उन्होंने अभी निकाली हैं, कोशिश कर रहे हैं और निकलेंगी, अच्छी बात है, वर्ड ऑफ गॉड में होंगी कहीं बात। लेकिन ये जो बाइबल ने उसने कहा था कि ये बिल्कुल महफूज रहेगा, मैंने आपको मंत्र सुनाया था, और जो बाइबल ने कहा था शरीयत का एक शोशा भी नहीं हिलेगा, ये तो गलत हो गई बात है। और अगर अल्लाह ने वहां पे फरमाई थी तो गलत नहीं होना चाहिए, हमें हकीकत बता रही है कि गलत है। ये सही अल्लाह ने कहा था तो सही होंगे, लेकिन सही कैसे हुआ ये समझाना चाह रहा हूं। कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम, ये अल्लाह का पहला कलाम था। दरमियान में बहुत से बाइबल, ये तौरात, ज़बूर, ये सब अल्लाह के कलाम थे। पिछली चीज़ों में कुछ गड़बड़ होती गई, अगले उसे ठीक करके लाते रहे और अगले उसे ठीक करके लाते रहे। ये एक सिलसिला चल रहा है अल्लाह ही की तरफ से। कुरान ने कहा मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। कुछ चीज़ें पुरानी कैंसिल हो जाती हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। हम जब दूसरा लाते हैं दूसरे रसूल के जरिए, तो जो कैंसिल कर दी थी उससे बेहतर उसूल कुछ लाते हैं, और जो लोग भूल गए थे और सही थी उनको वापस लाते हैं। और इससे ज़्यादा एक अहम बात है, ये कहा कि फरमाया कि वमा अरसलना मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्नियतिही। ये रसूल और नबी कोई भी कुछ अगर लाते थे तो वो जो कुछ उनकी कुछ तमन्नाएं होती थी कि लोग इसको समझे, उनके जाने के बाद शैतान उसमें मिलावटें कर देता था, अपनी चीज़ें शामिल कर देता था पिछले जो कलाम थे उनके अंदर। तो फिर अल्लाह उसके बाद ये करता था कि जो कुछ उसको फयंसकुल्लाह मा युल्क़ि शैतान जो मिलावटें करता था अगले रसूल के जरिए, अल्लाह उसे कैंसिल कर देता था उन मिलावटों को। अगला कलाम आ गया और जो बिल्कुल सही अल्लाह की बहुत कम आयतें होती थी उन्हें दोबारा बिल्कुल और ऐसा कर देता था कि ये नहीं हटे। ये सिलसिला ऐसे चला है कि ये जब कहा था हज़रत ईसा ने कि एक शोशा शरीयत का नहीं बदलेगा, तो मतलब ये था कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, बदला नहीं है, शरीयत चल रही है लगातार। उसमें कुछ चीज़ें लोग भूल गए, अगले रसूल के जरिए आ गई। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उससे बेहतर आनी थी आ गई। शरीयत में तब्दीली नहीं हुई है, शरीयत चली आ रही है, मौजूदा दौर के हिसाब से क्या ज़रूरत था यहाँ तक आ गई। ऐसे ही वो जो वेद ने कहा था कि इसमें नहीं मिलेगी तब्दीली, लेकिन साथ में ये भी कह दिया था, बड़ा अहम मंत्र है, मैं आपको सुनाऊँ, बहुत ही है, हवाला याद कर लीजिए, वैसे देख लीजिएगा कहीं, ऋग्वेद 1:105-4। तो अब यज्ञम प्रच्छामि यवमम, वो जो आखिरी यज्ञ आएगा आखिर में, सब लास्ट, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ। तद्दूतो विवोचति, एक रसूल आएगा, उसकी नई तशरीह वो करेगा, किदम ऋतम पूर्वम गतम, ये पुराना जो अल्लाह का कानून और निज़ाम और वर्ड ऑफ गॉड वो कहाँ गया ओरिजिनल, कस्तत विवर्ती नूतनो, उसको नए अंदाज में सही करके कौन पेश कर रहा है। वित्तम में ऐसे रोदसी, आसमान और ज़मीन मेरी इस बात पर ध्यान दो। तो कह रहे एक आखिर में आएगा और ये नया होता चला जाएगा, नए अंदाज में आते चली जाएंगी वो जो चीज़ें थी, वो पुरानी में तो हो गई तब्दीलियाँ, लेकिन वो अल्लाह ने ज़ाया नहीं होने दिया, नए अंदाज में लिया है किसी और रसूल के जरिए और रसूल के जरिए, और आखिर में वही वेद, उसकी जो असल तालीमात इस दौर के लिहाज से ज़रूरी थी, वो वेद कहते हैं, नाम नहीं है, यानी वेद का मतलब है इल्म, अल्लाह का इल्म, वो अल्लाह का इल्म आखिर में अंतिम वेद कुरान के अंदर आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल सही हो के मुहकम बातों के साथ में, तो वो वेद की पोजीशन वही कुरान की शक्ल में पूरी हुई है। वो हज़रत ईसा की कही हुई बात कुरान की शक्ल में पूरी हुई है। उन्होंने कहा था कि आई हैव नॉट कम टू रिपील द लॉ, मैं मनसूख करने नहीं आया हूँ शरीयत को, बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ, मैं तो उसको और नए सिरे से उसकी सही अंदाज में तशरीह करने के लिए आया हूँ कि पूरी हो जाए सारी बातें जो तौरात में कही गई थी सही। वो मुख्तलिफ रसूलों के जरिए चीज़ें पिछले लोग भूलते गए, नई होकर आती रहीं, और वो आखिरी तौर पर सही शक्ल के अंदर कुरान के अंदर आ गई। तो फिर उन लोगों को अपनी पेशिन गोइयाँ अगर सही देखनी है तो कुरान को देखना पड़ेगा, जो बातें वहाँ कही गई थी, और बाइबल वालों को अगर सही कुछ समझना है तो कुरान से समझना पड़ेगा। ये एक सीरीज है चली आ रही है, इसको ऐसे नहीं देखे साहब कुरान सच्चा वो झूठे, ये अल्लाह के कलाम की एक सीरीज है जो लगातार
अपडेट होती चली गई, اور جو کچھ وہاں کا آ گیا تھا وہ اگلے رسول کے ذریعے صحیح ثابت ہو رہا ہے، اس کے اگلے رسول کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے، اور آخری رسول کے ذریعے صحیح ثابت ہوتا چلا گیا، چاہے پچھلی چیزوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو گئی۔ تو اس مقابلے کی نہیں ہے ضرورت کہ وہ جھوٹی ہے یہ سچا ہے۔ بات یہ کہ یہ ایک سیریز ہے جس کے اندر لگاتار وہاں سے لے کے یہاں تک ان کی باتیں اس شکل میں آخری طور پر جا کر سچ میں جو قرآن کے، یہ ہے آپ کے ایمان کی بات، یہ ہے ہمارے ایمان کی بات کہ جتنے پچھلے نبی آئے پچھلی کتابوں پر ایمان کی بات کہ پچھلی کتابوں کی ساری چیزیں قرآن کی شکل میں سچ ہوئیں۔ یہ ہے اس کا مطلب تصدیق کا بھی، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں، ان کے چیزوں کو سچا کر دکھاتا ہے۔ تو قرآن نے سچا کر کے دکھایا، ان کی تو اصل چیزیں رہی نہیں یا کچھ ہل گئی تھی ادھر سے۔ یہ ہمارے آپ کے بھی ان کتابوں پہ ایمان لانے کا مطلب۔ یہ بہت اہم کچھ باتیں تھیں جو اس سے پہلی تاریخ کے خطبے کے اندر آئی تھی، اس کے بعد میں نے اسے یہاں جا کے مکمل کیا ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے آپ کو یہ علم آئے، یہ چیزیں جان لیں، سب جان سکتے ہیں۔ ریکارڈڈ ہے خطبہ، فیس بک پہ جائیے گا پھر نوٹ کر لیجیے گا چیزوں اور مل جائیں گی تفصیلات آپ کو۔ اس کو ہم دنیا کے سامنے پیش بھی کر سکیں، انہیں بھی سمجھا سکیں جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے، کہ ہم ان کا انکار نہیں کرتے، اور تم اگر صرف اسے کے لے کر بیٹھے رہو گے تو پھر بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو جائیں گی۔ وہ ساری باتیں اس شکل میں آ کر سچ ہوئیں جو آخر میں آیا، وید نے خود کہا تھا آخری آئے۔ یہ آپ سمجھیں گے تو پھر آپ سمجھا سکیں گے، اور آپ کا ایمان بھی پچھلی کتابوں پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس پہ کیسے ایمان لائیں، یہ مطلب ہے اس کا پچھلی کتابوں کی ایمان۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم، تعالیٰ جواب